اسی طرح حفیظ جو ہے کہ حفاظت کرنے والا، حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی جو شخص اپنے اعمال کی اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی وقت بھی اللہ کو نہ بھولے اور کسی معاملے میں اللہ کا حکم نہ بھولے، اور کبھی بھی اپنے اور اپنے رب کے تعلق سے غافل نہ ہو، اس کی بھرپور حفاظت کرے کہ وہ کمزور نہ پڑے، اس میں کوئی رکھنا نہ آئے، اس میں کوئی دوری نہ آئے۔ تو ایسا شخص متقی ہے۔ تو متقی کی جہاں آپ نے اور بہت سی صفات کی لسٹ بنائی، وہاں یہ صفات بھی لکھ لیجئے: اواب، حفیظ، صاحب قلب منیب، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، آج کوئی فکر نہیں۔ ذالک یوم الخلود، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا جس میں ہمیشہ ہمیشہ اب رہنا ہے۔ ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے، اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے، یعنی اللہ کا دیدار۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، دل بھی حاضر ہو، کان بھی لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن کی مجلس میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے دل حاضر نہیں ہوتے، ہمارے کان متوجہ نہیں ہوتے، اور ہی فکروں میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا جتنا متوجہ ہوتے ہیں اتنا ہی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اتنا ہی عمل میں تبدیلی آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں آتی۔ اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو مختلف جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں، رات جاگے ہیں، فلاں بھی کام تھا، میری تو ذمہ داریاں بہت ہیں، اس لیے اب میں ان جیسی کیسے ہو سکتی ہوں کہ جو بہت متوجہ ہو کے سنتے ہیں۔ لیکن اصل بات پھر دلچسپی کی ہے، یا پھر انسان کو یہ بڑا خیال اور زوم ہوتا ہے مجھے تو پہلے سے ہی آتا ہے، میں تو سن بھی چکی ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ ہرگز نہیں، اگر پتا ہوتا تو عمل میں تبدیلی آ چکی ہوتی۔ علم تو وہی ہے جو عمل میں آ چکا ہو۔ تو جتنے بھی ماضی کے قوموں کے واقعات ہیں وہ سب انسان کے لیے باعث عبرت ہیں، اور انسان کے لیے لازم ہے کہ ان سے سبق سیکھے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک واقعے کو دوسری دفعہ سنتے ہیں تو بلاک کر لیتے ہیں اپنے کانوں کو۔ ہاں یہ قوم عاد پتا ہے ہم کو، سمود کا بھی پتا ہے، ہاں ان سب کے بارے میں ہم جانتے، چلو آگے دیکھیں کیا ہے۔ نہیں، ہر دفعہ ایک نیا سبق ہوتا ہے ان کے واقعات میں۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہو کر، یعنی کثرت کے ساتھ تسبیح، بار بار تسبیح، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ تسبیح کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں کا، اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ حکم تو میں اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا، یعنی 7 آسمان و زمینوں کی طاقت کو بھی بریک کر دے گا۔ اتنا پاورفل کلمہ ہے، تو اس لیے اس کلمے کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس میں آپ کو ایک بات کہوں گی یاد دہانی کے طور پر، جس وقت بھی دل گھبرائے، چھوٹی پریشانی یا بڑی، سب کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ جائیں اور کثرت سے پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب آپ ساتویں پہ بھی پہنچیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. یہ اتنا پاورفل کلام ہے کیونکہ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ گھبراہٹ دور کر دیتا ہے انسان کی. کہیں بھی کوئی خوف ہو, پریشانی ہو, غم ہو, دل میں کوئی ایسی فیلنگ ہو کہ آپ بوجھل ہو, تو بیٹھ جائیں اور کثرت سے اللہ کو پکاریں اور یہی کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنے دل کا جائزہ لیں. یوں لگتا ہے جیسے سارے بوجھ توڑ کے, سارے لاک کھول کے یہ ایک دم بندے کو آزاد کر دیتا ہے. دوسری وصیت کیا کی تھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو, کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا, یعنی تسبیح کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے, کائنات کے ذرے ذرے کی نماز ہے یہ تسبیح, اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. یعنی باقی مخلوق جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہوتے ہیں ان کی اس تسبیح کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی, سب اپنے ذکر میں لگ جاتے ہیں. لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے, وہ نہیں تسبیح کرتے. میں نے سوال کیا کہ اولاد آدم, شیطان کا تو پتہ ہی ہے, اولاد آدم میں سے آتا لوگوں سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان, یا فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں, یعنی جو تسبیح نہیں کرتے, جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اس لیے صبح اور شام بھی خاص طور پر, کیونکہ یہاں بھی کیا آیا ہے, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اگر آپ یہ ایاک نستعین کتاب میں دیکھیں نا تو صبح شام کی دعاؤں میں وہاں یہ تصویر چھوٹی والی لکھی ہوئی, یہی والی جو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بتائی. یعنی کب سے یہ تصویر ٹرانسفر ہوتی آئی ہے اور ہر پیغمبر کو ایک طرح سے دی گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, انہوں نے بھی تسبیح کی. اور پھر یہ کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کے ساتھ تسبیح کو بھی شامل کر لیں. اور صبح شام کے اذکار کا وقت بھی پتہ چلتا ہے, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے, یہ 2 اوقات ہوتے ہیں. اگر بھول جائیں کسی وجہ سے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن افضل وقت یہی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت میں فرمایا وہ ادبار سجود, سجدے سے فارغ ہو کر, سجدوں کے بعد بھی, یعنی جب نماز میں تو ہم سجدے میں کیا کرتے ہیں, ہم سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم رکوع اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور بھی تسبیحات پڑھتے ہیں. لیکن جب نماز پڑھ چکے تو اٹھ کے بس بھاگ نہ پڑے اور لوگوں سے باتیں نہ شروع کر دیں. اس وقت تسبیحات فاطمہ کا التزام کریں, کیونکہ تسبیحات فاطمہ جو ہے اگر آپ ٹائم نوٹ کر کے بھی پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سے 1.5 منٹ لگے گا. کیا ہمارے پاس 1 سے 1.5 منٹ نہیں ہے نماز کے بعد؟ ضرور ہے, توجہ نہیں ہے نا, وہ دل کے اندر وہ کیفیت نہیں. وہ ایسا لگتا ہے کسی بیزاری سے نماز پڑھی اور بس اٹھایا, پھینکا دوپٹہ ایک طرف اور چل پڑے اپنے دنیا کے کاموں میں, پھر ادھر ہی لوٹ گئے جدھر کی محبت ہے. یہ تو خانہ پوری کرنے آئے تھے, حاضری لگانے آئے تھے مجبوری کے مارے. تو اس لیے نماز کے بعد بھی تسبیح جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی افضل نہیں جس نے اسلام میں لمبی عمر پائی, یعنی مسلمان ہو کر لمبی عمر پائی اپنی تسبیح, تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. گویا یہ ذکر جو ہے یہ انسان کی عمر میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے. یا تو لٹرلی اس کے سال بڑھ جاتے ہیں, یا پھر یہ کہ کوالٹی آف لائف بڑھ جاتی ہے, یا پھر یہ کہ کم وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے. کیونکہ تسبیح کرنے سے انسان اتنی تیزی سے فاصلے طے کرتا ہے کامیابیوں کے کہ جو صرف کام کرنے سے طے نہیں ہوتے. مثلا حضرت جویریہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا, وہ کچھ ذکر اذکار کر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت مسجد تشریف لے گئے, پھر واپس آئے تو دیکھا وہیں بیٹھی ہیں جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت میں جب سے تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں 3 دفعہ یہ کلمات پڑھے ہیں جو تمہاری ساری عبادت سے بھاری ہیں جو تم اب تک کرتی رہی. اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ بھی ایاک نستعین میں لکھے ہوئے ہیں. تو کثرت کے ساتھ خود بھی پڑھیے, یعنی صبح 3 دفعہ ان کو پڑھ لیجیے آپ, نماز کے بعد عادت ڈال لیجیے.
اور دوسروں کو بھی سکھائیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیے